مثبت ثقافت کا اقدام سب سے پہلے پاکستان، سلام پاکستان۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز آپ کو ایک نئی ویڈیو ملتی ہے دیکھنے کے لیے، اور دلچسپ معلوماتی پروگرام ہوتا ہے اور مختلف ٹاپک پہ ہماری بات چیت ہوتی ہے۔ آج میرا ٹاپک جو ہے وہ ڈینگی وائرس ہے۔ آج کل اسپتالوں میں اور تمام نجی اور پرائیویٹ اسپتالوں میں ڈینگی وائرس جو ہے عروج پر ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک تفصیلی جائزہ رپورٹ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ کو مکمل تفصیلی جائزہ رپورٹ بتائیں، سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میری اور آنے والی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اور نیوز بریکنگ جو بھی ایشوز ہیں وہ آپ کو براہ راست مل سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈینگی وائرس ایک مہلک وائرس ہے جو ہر گھر گلی کوچوں میں یہ پھیل رہا ہے، اور گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے 1 مہینہ ہو گیا یہ ڈینگی وائرس ہری پور شہر اور سالہ گرد و نواح کے علاقوں میں وسیع طور پر یہ پھیل چکا ہے۔ افسوس کا عالم یہ ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ ڈینگی وائرس ایک مہلک امراض ہے، اور ڈینگی وائرس کے جو وائرس ہے اس کا جو طریقہ کار ہے انسان کو ڈیمیج کرنے کا، کہ وائٹ سیل کو وہ کھا جاتا ہے، وائٹ سیل کو وہ بالکل ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جو باڈی ریمیڈی ہے وہ بیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ ویک ہو جاتی ہے، وائٹ سیل ختم ہو جاتے ہیں، تو ریڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ گلاٹنگ شروع کر دیتے ہیں، وہ جمنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلڈ سرکولیشن میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تیز بخار اور درد اور نیوست میں وہ پھیل جاتا ہے، جس سے مزید جو ہے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کل ڈی ایچ کیو میں ڈینگی وائرس کے بہت سارے مریض ایڈمیٹڈ ہیں، اور ان میں جو پازیٹیو آ رہا ہے وہ ڈینگی وائرس ہے، اور ڈینگی وائرس اس وقت عروج پر ہے، اور عروج پر ہونے کے باوجود جو ضلعی انتظامیہ ہیں بالکل خاموش تماشائی ہیں۔ فوگ سپرے کا کوئی انتظامات نہیں ہے، اگر وہ کیا جاتا ہے تو وہ ڈیزل پٹرول اور مٹی کا تیل ملا کے جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، دھواں دیا جاتا ہے، اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ اس طرح جنم دیتے ہیں۔ ڈینگی وائرس پھیلتا کس طرح ہے؟ ڈینگی وائرس کے روٹس کیا ہیں؟ اگر گندگی اور غلاظت کے انبار ہوں گے تو ڈینگی وائرس پھیلے گا، کیونکہ ڈینگی وائرس ایک مہلک امراض ہے اور انسان کو جان لیوا ہے۔ جان لیوا اس لیے اگر کیئر کریں گے، احتیاط کریں گے تو یہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ نے کیئر نہیں کی، بر وقت اس کا علاج نہ کیا، تو انسانی جان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق ضلع ہری پور میں اس وقت جو ہے لاتعداد ڈینگی وائرس کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے بہت سارے لوگ ہیں۔ گزشتہ روز ایک ڈینگی وائرس کا جو پیشنٹ تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو انتہائی افسوس کا عالم ہے۔ آپ کو میں ساتھ ساتھ ایک رپورٹ بھی دکھاتا جاؤں کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جو محکمے ہیں، ان کی اگر میں پردہ چاک کروں گا تو میرا خیال میں وہ بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی ننگا انسان آمنے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تنخواہ وہ گورنمنٹ کی لے رہے ہوتے ہیں، اور کام جو ہے وہ کام چوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کے اور گھر میں بیٹھ کے تنخواہ وصول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اوورآل سروے رپورٹ کے مطابق جب خلاباٹ سینٹرل جیل، سرائے سالہ اور گرد و نواح کے جو شہر ہے، ان میں اگر گندگی اور غلاظت کے بارے میں بات کروں تو ٹی ایم اے انتظامیہ بالکل غفلت اور نااہلی کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گندگی کے انبار ہیں، برسات کا موسم ہے اور بدبو پھیل چکی ہے اور وائرس پھیل چکا ہے، اور پتہ نہیں نہ جانے کون سا وائرس جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، جس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ گزشتہ روز ہم نے عوامی سماجی حلقوں کی رپورٹ بھی لی، اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے علاقے میں جو ہے بہت ساری گندگی اور غلاظت ہے، وہ گندگی کے ڈھیر ہے، وہ انتظامیہ اٹھاتی نہیں ہے، اگر وہ نہیں اٹھاتی تو یہ ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے،
وہ دیکھیں جس گھر میں صفائی ہوتی ہے اس گھر میں صاف اور شفاف ماحول ہوتا ہے. گھر اگر گندا ہے تو پھر آپ کی گلی گندی ہوگی, آپ کا شہر گندا ہوگا, آپ کا ماحول گندا ہوگا, آپ کی سوچ گندی ہو جائے گی, آپ کا کردار گندا ہو جائے گا. بہت ساری ایسی چیز ہیں وہ آپ جو ہے گندگی اور غلاظت کے انوار کی طرف چلے جائیں گے. اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اور جو ڈسٹ بن لگائے گئے ہیں شہروں گلیوں کوچوں میں, اور جو اپنا کچرا ہے وہ جو ہے اس کچرے کے ڈبے میں ڈالا جائے تاکہ ارد گرد کا ماحول گندا نہ ہو. اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے گزارش ہے, بالخصوص ڈپٹی کمشنر صاحب, بہت سارے وائلیشن ہمارے سامنے آتے ہیں, ہم نے اے سی صاحبان اور ڈی سی صاحبان کو باور کرواتے ہیں. ایک بات بڑی غور و طلب ہے کہ افسوس کا عالم یہ ہے کہ ان کی کان کی یوں تک نہیں رینگتی. صبح آتے ہیں دفتروں میں بیٹھ جاتے ہیں, ہائی پروفائل لوگوں سے بیٹھ کے ملاقات کر لیتے ہیں, فوٹو سیشن کر کے, اور وہ ٹائم پاس کر کے چلے جاتے ہیں. ذرا دفتروں سے باہر نکلیں, گلی کوچوں کی طرف آئیں, آپ کو پتہ چلے کہ کتنے حالات مشکلات کا شکار ہیں, کتنے لوگ متاثر ہیں. اور دیکھیں اپنی انتظامی امور کو دیکھیں, اپنے ڈپارٹمنٹ کو, اپنے محکموں کو دیکھیں کہ گندگی اور غلاظت کس طرح وہ پھیل رہی ہے. چیک اینڈ بیلنس کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے. حال ہی میں نے ایک عوامی سروے رپورٹ کے مطابق میں نے لوگوں سے بات چیت کی, تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جو تنخواہیں جو ڈی سی صاحبان ہے, اے سی صاحبان ہے, یا انتظامی امور چلانے والے ٹی ایم اے انتظامیہ ہے, یا لال فوڈ والے ہیں, ان کو آئے روز جو ہے شکایات کی انوار ملتی ہے, مگر انہوں نے قسم اٹھائی ہے, انہوں نے ماں باپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ قسم اٹھائی ہے کہ ہم نے عوام کی دہلیز پر انصاف نہیں پہنچانا. ظالم کا وہ ساتھ دے رہے ہیں اور مظلوم کا ساتھ نہیں دے رہے. کسی خبر پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا, کسی کی احتجاج پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, کسی کی درخواست پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ان کا زاویہ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. بظاہر آپ ایک تختی لگا کے اے سی آ گئے, یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے, یہ ڈپٹی کمشنر ہے, یا ڈی پی او کی یہ اسکواڈ لگی ہوئی ہے, یہ فلاں جو لال فوڈ کے ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو ہے محکمہ فوڈ ہے. خواب غفلت کا شکار ہے تمام کے تمام. اور بالخصوص این ایچ اے کی بات کروں تو ان کے بارے میں لوگوں نے, عوامی حلقوں, سماجی حلقوں نے کہا ہے کہ وہ منتھلیاں آ کے لے جاتے ہیں, اور روڈ تجاوزات مافیا کی زد میں ہے, ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. بات میری ڈینگی وائرس پہ ہے. ڈینگی وائرس جو ہے اگر سینسریلی آپ سنجیدہ طور پر اس پر فوکس نہیں ہوں گے تو یہ جو وائرس ہے یہ آپ کی نسل کشی کرے گا, یہ آپ کی زندگی کو ڈیمیج کرے گا, یہ آپ کو فالج میں مبتلا کرے گا, اس سے آپ کی ذہنی کیفیت چینج ہو سکتی ہے, آپ جو ہے اس میں معذور بھی ہو سکتے ہیں, اور اس میں آپ کا اندر جسم کا جو پھیپھڑوں کا سرطان ہے وہ بھی ہو سکتا, آپ کا سٹامک ڈیمیج ہو سکتا ہے, آپ کا لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے, آپ کے آئیز نظر جو آنکھ کی بنائی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے, آپ کانوں سے بہرے بھی ہو سکتے ہیں. یہ اتنی ملک وائرس ہے, اگر آپ اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو یہ آپ کی نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. ڈی ایچ او صاحب جو ہیں منور افریدی صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر قابو پایا جائے, مگر وہ تو کوشش کر رہے ہیں, مگر ان کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ بالکل جو ہے ایک کان سے بات سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. کوئی اہمیت ہی نہیں افسران کی, اہمیت کی بھی نہیں کہتے, یس سر یس سر یس سر, باہر نکلتے ہیں جگہ اس کا دماغ خراب ہو گیا, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ایسے ہی حکم چلاتا رہتا ہے. تو یہ اپنی نظام کو درست کرنے کے لیے اور اس پہ بڑا فوکس ہونا پڑے گا. ڈینگی وائرس کے حوالے سے میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں, جالی دار کپڑا لگائیں, اور ہلکے وائٹ کے کپڑے پہنیں, لمبے کپڑے پہنیں, تاکہ آپ جو ہے وہ ڈینگی وائرس سے محفوظ رہیں. ایک لوشن ملتا ہے, اس کو اگر آپ تھوڑا سا لگا کے, جن کو ہم سینیٹائزر کہتے ہیں, اور ڈیفینس آف دی ڈینگی وائرس ہے, آپ اس کو ذرا ہاتھوں پہ مال کے اور جسم پہ ماریں تو ہو سکتا ہے کہ جو ڈینگی وائرس کا جو اٹیک ہے, جو حملہ ہے, وہ جو کاٹے گا وہ آپ سے دور بھاگے گا.
یہ جو بات آج میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ انتہائی خطرناک اور سینسیٹیو ایشو ہے۔ اس کو مذاق نہ سمجھے، اس کو سنجیدہ لیں، تاکہ آپ کے آنے والے وقت میں آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ یہ جو بات آپ کو میں نے بتائی ہے ڈینگی وائرس کی، یہ ایک سے دوسرے کو اور دوسرے کو تیسرے کو اس طرح یہ چیزیں پھیلتی ہیں، اور یہ پھیل کا جو ہے انسان کے اندر جو وائٹ سیل ہے ان کو ختم کر دیتی ہے، جس سے ریڈ سیل کا جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، گلائٹنگ ہوتی ہے، اور جو شریانیں ہوتی ہیں خون کی بلڈ سرکولیشن کی وہ جام ہو جاتی ہیں، جس سے آپ میں بخار کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی علامات ہیں۔ کھپ کھپی ہوتی ہے، جسم ٹوٹتا پھوٹتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، تاکہ آپ کے گھر کا بھی صاف ہو، گلی محلوں کا بھی صاف ہو، تو یہ سلسلہ جو ہے اس طرح بیک اپ ہوتا ہے۔ میں ریسنٹلی آپ کو ایک بڑی غلطی بتانے جا رہا ہوں کہ جو ڈسٹ بن محلوں میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بازار کے جو پالتو جو جانور ہیں، جو دکاندار ہیں، انہوں نے اپنے دکانوں کے جو کچرے مچرے ہیں محلوں گلیوں میں آ کے پھینک جاتے ہیں۔ وہ گنے کے جو جوس ہے وہ ہے، کچالو کے چھلکے ہیں، اس طرح کے بہت سارے غلاظت شاپر شوپر ساتھ جو ہے وہ ڈسٹ بن تو اندر تو کیا باہر پھینک کر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ سے یہ میری اپیل ہے کہ فوری طور پر ان لوگوں پر سختی سے کام لے اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے، تاکہ اپنے ملک اور قوم اور محلہ گلی اور انسانیت کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ ڈی ایچ او صاحب سے گزارش ہے کہ وہ برائے مہربانی فرما کر ہر گلی کوچوں میں یہ فوک سپرے کا انتظامات تیز کیا جائے، اور دوسرے تیسرے دن فوک سپرے کا انتظامات تیز کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مشینری نہیں ہے کہ آپ اس کو بروئے کار لائیں، بہت بڑا ضلع ہے، کبھی ٹیم ایک طرف جاتی ہے، وہ دو تین ہفتے وہ دوسری جگہ کا ٹائم نہیں ملتا، تو کائنڈلی اگر آپ سے بھی یہ میں شیئر کروں کہ جو وی سی ناظمین ہے، جو ولیج کونسلر کے جو چیئرمین ہے، جو کونسلر ہے، ان سے یہ کام لیا جائے کہ وہ اپنے علاقے اپنی وی سی کے اندر جو ہے وہ فوک سپرے کا انتظامات کریں، تاکہ آنے والی مشکلات اور چیلنجز سے ہم مقابلہ کر سکیں۔ کیونکہ اس وقت ہماری جو صورتحال ہے، ملک بھر میں بارشوں کا اور سیلاب کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ ایک طوفان اوپر سے گزرا نہیں، دوسرا ڈینگی وائرس کا طوفان جو ہے وہ سر پہ مڑ رہا ہے۔ تو بی کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ میری اس چیز جو میری بات چیت ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، اس کو ہلکا نہ لیں۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے اہل خاندان کے لیے مصیبت بن کر ٹپکے گا، کیونکہ ناراضگی تو اللہ پاک کی ہم سب پر ہے۔ ہم نے جو کام کرنے ہوتے ہیں، کوتاہیاں کرنی ہوتی ہیں، ہم نے لاپرواہیاں کرنی ہوتی ہیں، ہم نے رزق حلال کو آرام کر کے کھانا ہوتا ہے، تو یہ سارے عذاب الہی بن کر ہم پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری جو یہ بات ہے یہ ہر بندے تک یہ پہنچ سکے۔ جو بھی بات میری سن رہا ہے، کائنڈلی اس کو آپ شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو ممکن ہوئی ہم آپ کا تحفظ کریں گے، آپ کی آنے والی نسل کو بچائیں گے۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ انتظامیہ کو ہم جو کھینچ کے رکھیں گے، تاکہ آپ کی مشکلات آپ کے گھر کی دہلیز تک آسانی سے انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کے کان تک پہنچ گئی ہے، اور ان لوگوں تک بھی یہ بات میری پہنچ گئی ہے جو خواب غفلت کا شکار ہے، وہ بھی فوکس ہو جائیں۔ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے گھر میں بیٹھ کے یہ کوئی معاملات چلا لیں گے۔ اب وقت انصاف کا ہے، بر وقت انصاف، ہر وقت انصاف، اور میڈیا کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری کرے، تاکہ تمام علاقوں میں فوک سپرے جو ہے ویکلی طور پر جو ہے اپنے جو ناظمین ہے، جو چیئرمین ہے وی سی کے اور ولیج کونسل کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ڈالی جائے، اور لیزان کمیٹیوں کے جو چیئرمین بنے ہوئے ہیں وہ بیل بکریوں کی طرح بھیڑ بکریاں نہ بنے، ان سے بھی یہ ڈیوٹیاں لی جائیں، تاکہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ اپنے محلے گلی کوچوں کے جس محلے کا جو بنا ہوا ہے لیزان کمیٹی
کمیٹی کا ممبر وہ اپنی فرائض منصبی کا جو ہے بخوبی انجام دے، تاکہ یہ ڈینگی وائرس کا جو شدید اٹیک ہو رہا ہے اس کو ہم ناکام کیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کی کان تک پہنچے گی۔ اگر میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ سچ بولنا، حق پر بولنا میری فطرت میں شمار ہے۔ فرض کے راستے میں قرض کا نشان ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر ارشد جمال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، ایک بات دوسری اچھی بات دوسروں کو پھیلانا بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔